ان کے گھر میں بہت خوشی کا سما تھا کیونکہ ان کے بڑے بیٹے شاہ جہاں کا آج نکاح تھا، اور وہ بھی محبت کا۔ اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی ان کے لیے۔ شاہ جہاں اپنی پھپھو کی بیٹی ہانیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ بات جب اس نے اپنے آغا جان کو بتائی تو وہ اپنے لاڈلے پوتی کی خواہش کیسے نہ پوری کرتے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے ہانیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ تو انہوں نے ہاں کہہ دی اور اب فائنلی ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ شاہ جہاں بہت خوش تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اتنی جلدی اس کی ہو جائے گی۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی راہم آیا۔ بھائی جلدی چلیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا یار چلتے ہیں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تمہاری بھابھی کیسی لگ رہی ہیں؟ بھائی سچ پوچھیں تو میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، میں کاموں میں اتنا مصروف تھا۔ آغا جان نے مجھے کاموں سے فارغ ہونے دیا ہوتا تو میں بھابھی کی طرف دیکھتا۔ مجھے لگتا ہے وہ پیاری ہی لگ رہی ہوں گی، معصوم سی ہے اور اتنی کم عمر ہے تو روپ تو ان پر آنا ہی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز اس کو خوبصورت بنائے گی وہ ہے آپ کی محبت۔ راہم کی بات سن کر شاہ جہاں مسکرا دیا۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، خود دیکھ لیجیے گا کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر راہم اور وہ ساتھ باہر کی طرف چل دیے۔ ہانیہ نے لال کلر کا فراک پہنا ہوا تھا اور فراک کے ساتھ میچ کی ہوئی جویلری پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ہلکا سا میک اپ تھا اور اپنی معصومیت کے ساتھ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ جب سے وہ ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھا تھا، شاہ جہاں کی تو ہانیہ سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر سب لوگ ان کو ہمیشہ ساتھ خوش رہنے کی دعائیں دے رہے تھے۔ وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ شاہ جہاں نے نکاح کے تحفے میں اپنی ساری فیکٹریاں ہانیہ کے نام کر دیں۔ رات کو 11 بجے فنکشن ختم ہوا تو سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ شاہ جہاں کے نکاح کو 15 دن ہو گئے تھے، لیکن نکاح کے بعد اس نے ہانیہ کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ کام میں مصروف ہی اتنا ہو گیا تھا۔ صبح 8 بجے وہ اپنے آفس جاتا اور شام کے 9 بجے وہ گھر آتا، اسی لیے اسے ٹائم ہی نہیں ملا، ورنہ وہ تو بے تاب ہو رہا تھا ہانیہ سے بات کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے۔ آج وہ آفس سے تھوڑی جلدی آ گیا۔ آغا جان اور اس کی مما تیار ہو کر باہر کی طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے شاہ جہاں آ گیا۔ خیریت ہے سب؟ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ بیٹا تمہاری پھپھو صوفیہ کب سے ہم سب کو اپنے گھر میں دعوت دے رہی تھی کہ فنکشن کے بعد ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، سب مل لیں گے، پھر تمہارے پاس تو ٹائم نہیں، اس لیے ہم راہم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آج تم جلدی آ گئے ہو تو تم بھی آ جاؤ، سب ساتھ چلیں گے۔ جی آغا جان میں ابھی آ رہا ہوں، آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں اپنا بیگ رکھ کر آ رہا ہوں۔ شاہ جہاں نے کمرے میں جا کر اپنے دراز سے ڈبی اٹھائی جس میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی۔ اس نے انگوٹھی ہانیہ کو دینی تھی، لیکن وہ اتنا مصروف تھا کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ سب لوگوں نے شام کا کھانا اکٹھا کھایا۔ ہانیہ نے سفید کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، بالوں کی تیل پونی بنائے ہوئے تھی، اور اپنی معصومیت کی وجہ سے وہ سب کو اپنی طرف اٹریکٹیو کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں کھانا کم اور ہانیہ کی طرف دیکھ زیادہ رہا تھا، اور یہ سب ارحم بھی دیکھ رہا تھا، لیکن ہانیہ کی توجہ صرف کھانے پر تھی کیونکہ اس کا دماغ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ ابھی اس کی عمر بھی تو 16 سال تھی، اسی لیے وہ شاہ جہاں کی جذبات سے بے خبر تھی۔ ہانیہ بیٹا جاؤ، سکینہ سے چائے لے کر آؤ۔ ہانیہ نے راہم کی طرف چائے کی تو منہا کا ہاتھ کانپا تو چائے راہم کے سفید کپڑوں کو داغدار کر گئی۔ کیا ہو گیا ہانیہ، دیکھ کر نہیں دے سکتی؟ راہم نے غصے سے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ سوری بھائی راہم، غلطی سے گر گئی، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں گرائی۔ بیٹا خیال سے کام کیا کرو نا، اب اس کے سفید کپڑے تھے، سارے خراب ہو گئے، صوفیہ نے ہانیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو ہانیہ کی شکل رونے والی ہو گئی۔ شاہ جہاں تو ہانیہ کی رونے والی شکل دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا کہ ہانیہ کہیں رو ہی نہ دے۔ کیا ہو گیا بیٹا صوفیہ؟ اس نے کچھ جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے جو تم اس سے لڑ رہی ہو، آغا جان نے صوفیہ سے کہا۔ جاؤ بیٹا تم یہاں سے دھلائی کر لو قمیص۔ تو راہم اٹھ کر چلا گیا اور ہانیہ بھی چلی گئی، اور شاہ جہاں جو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ ہانیہ یہاں سے اٹھے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ ہانیہ باہر لان کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے آ کر شاہ جہاں نے اس کا بازو پکڑا تو ہانیہ نے پیچھے دیکھا تو شاہ جہاں تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی پیاری بیوی سے باتیں کرنے آیا ہوں اور دیکھنے آیا ہوں کہ میری ہو کر کیسی لگ رہی ہے۔ لیکن دیکھ تو آپ نے مجھے وہاں بھی لیا ہے، کھانا ہم نے ایک ہی ٹیبل پہ کھایا ہے۔ ہاں لیکن بیوی کو اکیلے میں دیکھنے کا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ ہانیہ شاہ جہاں کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری رخصتی کب تک ہونی چاہیے؟ میں کیا کہوں اس بارے میں، آپ مما اور بابا سے بات کریں۔ شاہ جہاں اس کی اتنی سمجھداری والی بات سن کر مسکرانے لگا۔ ویسے شکل سے لگتا نہیں کہ تم اتنی سمجھداری والی باتیں کر سکتی ہو، میں صرف دیکھنے میں معصوم لگتی ہوں، مجھے معصوم بالکل نہ سمجھیے گا۔ جی بالکل،
شاہ جہاں نے تابیداری سے سر جھکاتے ہوئے کہا تو ہانیہ اس کی حرکت دیکھ کر مسکرا دی۔ ویسے ہانیہ وائٹ کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، شاہ جہاں نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس میری تعریف کرنے کے لیے۔ شاہ جہاں نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہانیہ کی طرف انگوٹھی کی پہنانے کے لیے۔ میری طرف سے میری پیاری سی بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے پہلا گفٹ ہے، اسے قبول کیجیے۔ راہم جو واش روم میں اپنا قمیض دھلائی کرنے گیا تھا وہ یہاں سے گزرنے لگا کہ اس نے دیکھا کہ شاہ جہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہانیہ کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا رہا ہے اور ہانیہ مسکراتے ہوئے پہن رہی تھی۔ شاہ جہاں یہ کتنی پیاری ہے، پر تم سے زیادہ پیاری نہیں۔ انگوٹھی میں ڈائمنڈ کا دل بنا ہوا تھا۔ ہانیہ خوش ہوئے شاہ جہاں کی گلے لگ گئی تو شاہ جہاں نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں سے ہانیہ کی گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ راہم اس سے زیادہ تو کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، آخر کار وہ اس کا بھائی اور بھابھی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ خود ہی پیچھے ہو گئی، لیکن شاہ جہاں کی دل کی دھڑکنوں کو چھیڑ چکی تھی۔ شاہ جہاں کا دل نہیں تھا کہ ہانیہ پیچھے ہو، لیکن مجبوراً اسے بھی پیچھے ہونا پڑا۔ اب کیا کرتا، وہ بالکل معصوم تھی اور ان سب باتوں سے انجان تھی، اس لیے شاہ جہاں کو بہت صبر سے کام لینا تھا۔ اور شاہ جہاں نے سوچا تھا کہ وہ شادی کے بعد اسے محبت اور توجہ اور اس کا خیال ہی اتنا رکھے گا کہ وہ مجبور ہو جائے گی اس سے محبت کرنے پر۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شوہر کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ان کا نکاح تو ہو چکا تھا لیکن وہ اسے ابھی بھی اپنا کزن مانتی تھی۔ بائے شاہ جہاں، میں چلتی ہوں، پھر مما سوچیں گی کہ میں اتنی دیر سے کدھر تھی۔ تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ جہاں سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 11 بجے وہ سب اپنے گھر کے لیے نکل رہے تھے کہ شاہ جہاں کو آفس سے کال آئی کہ آفس میں ضروری کام ہے، اس لیے ان کو آفس آنا پڑے گا۔ راہم تم آغا جان اور ماما کو گھر لے کر جاؤ، مجھے آفس میں ضروری کام ہے۔ ڈرائیور گاڑی لے کر آ رہا ہے، مجھے جانا ہوگا، تم ان لوگوں کو لے کر جاؤ۔ بھائی یہ کام صبح کر لیجیے گا، اب لیٹ ہو رہی ہے، آپ گھر آ جائیں۔ نہیں میری جان، میں ابھی گھر نہیں آ سکتا، میں کام کر کے آ جاؤں گا۔ کوئی پہلی مرتبہ میں رات کو گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں جلدی گھر آنے کی کوشش کروں گا، اب تم جاؤ۔ مریم بیگم نے شاہ جہاں کی سفید پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ جی ماما، آپ لوگ بھی خیریت سے جائیں۔ راہم ان لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ شاہ جہاں کا ڈرائیور 10 منٹ بعد گاڑی لے کر آ گیا۔ شاہ جہاں نے ہانیہ کے گھر کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی آ بھری اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رات کے 3 بجے راہم کا موبائل بجا۔ راہم نیند میں تھا، اس لیے اس نے بیل سننے کے بعد بھی فون نہ اٹھایا کہ پتہ نہیں کون ہے جو رات کے اس پہر اسے فون کر رہا ہے، لیکن کال دوبارہ آنے لگی۔ راہم نے سوتے ہوئے ہی فون اٹھا کر کال ریسیو کی تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، آپ راہم بول رہے ہیں؟ جی، آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کا بھائی اور ان کے ڈرائیور دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم ان کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ تو 20 منٹ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی گاڑی کے سامنے ٹرک آ گیا ہے جو لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ ہاسپٹل آ جائیں، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، اور آ کر ان دونوں کی ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ راہم تو اپنے حواس میں بھی نہیں تھا یہ سننے کے بعد کہ اس کا بھائی اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ وہ آدمی فون کاٹ چکا تھا، لیکن راہم ویسے ہی فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ 2 تو بھائی تھے، ان کا بابا انہیں پہلے ہی چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ بالکل ہی چھوٹی سی فیملی تھی۔ کچھ دیر بعد راہم اپنے حواس میں واپس لوٹا اور گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور جوتا پہن کر باہر کی طرف بھاگا۔ آغا جان اور اپنی ماما کو اطلاع کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل چلا گیا۔ اس ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر والوں کو دی اور اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی وہ اپنے گھر لے آیا۔ شاہ جہاں کی موت نے بہت بڑا صدمہ دیا تھا انہیں۔ مریم بیگم کی بہت طبیعت خراب تھی۔ جس ماں کا جوان بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ہو، اس ماں کی کیا زندگی ہونی تھی، اور ہانیہ کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ رات کو ہی تو وہ اس سے اتنی پیاری باتیں کر کے گیا تھا۔ ہانیہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ صرف اس کا شوہر نہیں تھا، وہ اس کا کزن تھا، اس کا دوست تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو سمجھاتا تھا۔ ہانیہ ابھی بھی وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو شاہ جہاں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ وہاں پر ہر آنکھ دیکھنے والی اشک بار تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ان سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ جہاں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شاہ جہاں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 ماہ گزر گئے۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وقت کبھی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وہ تو گزر ہی جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اور ان سب کی زندگی بھی اپنے معمول پہ آ چکی تھی۔ راہم نے آغا جان اور اپنی ماما کو سنبھالا ہوا تھا،
راہم بھی اپنے بڑے بھائی کو بہت مس کرتا تھا۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ اس کا باپ تھا۔ وہ اسے ہر کام میں سپورٹ کرتا تھا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ شاہ جہاں کی کمی اس کی زندگی میں جو تھی وہ کبھی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن سب خدا کی رضا میں راضی تھے۔ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، لیکن شاہ جہاں کی امانت تھی اس نے لے لی لیکن شاہ جہاں ان کے دل سے کبھی نہیں جانے والا تھا۔ راہم کو ہانیہ بیچاری پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہتی تھی کیونکہ شاہ جہاں کی موت کا اسے بہت برا دھچکا لگا تھا۔ راہم نے ہانیہ کو شاہ جہاں کی موت کے بعد 2 مرتبہ ہی دیکھا تھا، ایک شاہ جہاں کی موت والے دن اور دوسرا ایک مرتبہ جب آغا جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو سب آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت مرجھائی ہوئی لگی۔ راہم کو آخر کو اسے کچھ وقت لگے گا شاہ جہاں کی موت قبول کرنے کے لیے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ سب معمول کی طرف آ رہا تھا۔ راہم بھی اب اتنا فارغ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اب وہی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ راہم شام کو آفس سے آیا تو آغا جان اور مریم بیگم دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آغا جان نے کہا، بیٹا تم ہانیہ سے نکاح کر لو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنا نکاح۔ کیوں نہیں کرنا نکاح؟ ہانیہ اپنی بچی ہے، کیا کمی ہے اس میں جو تمہیں نہیں کرنا اس سے نکاح؟ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، میں اس بیوہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ راہم کے اعلان پر آغا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوش کے ناخن لو برخوردار، شاہ جہاں نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دی تھی۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو ہم کروڑوں کے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سب کے مجبور کرنے پر وہ مان تو گیا، مگر خود سے قسم کھائی کہ اس استعمال شدہ عورت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ مگر رات گئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو 16 سالہ ہانیہ سرخ میکسی پہنے بیڈ پر اس کی منتظر تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ پلیز، راہم نے ہانیہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مما چاہتی ہیں کہ… وہ یہ کہتے ہوئے کمبل اپنے گرد لپیٹتی ہوئی آنکھیں موند گئی اور راہم اس کی معصومیت پر حیران رہ گیا۔ وہ چاہتا تو ابھی اسے بتا سکتا تھا، لیکن ابھی وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ جتنا جلدی ان دونوں کا نکاح ہوا ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس سے بحث کر سکے۔ اسے تو خود سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ اسے کیا خاک سمجھاتا۔ اس لیے اس نے ہانیہ کو اگنور کیا اور خود واش روم میں چلا گیا نہانے کے لیے تاکہ وہ فریش ہو جائے۔ وہ باہر نکلا تو اس نے بلیک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ بند کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اوپر کمبل لپیٹا ہوا تھا اور سکون بھری نیند سو رہی تھی۔ آج راہم کو بہت عجیب فیل ہو رہا تھا کہ اس کا بیڈ کسی لڑکی نے شیئر کیا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ اکیلا ہی ہوتا تھا اپنے بیڈ پہ سونے والا، کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس لیے راہم نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر باہر رہنے کے بعد وہ اپنی لائبریری میں گیا، وہاں کتابیں وغیرہ پڑھی اور پھر وہی سو گیا۔ صبح ہانیہ کی فجر کے وقت آنکھ کھلی تو اس نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو وہاں راہم نہیں سویا ہوا تھا۔ مطلب وہ رات کو یہاں نہیں سوئے، اگر سوتے تو پھر اتنی جلدی تو نہیں اٹھ کر باہر جاتے۔ یہ جگہ میرے لیے نئی تھی، انہیں میرا خیال کرنا چاہیے تھا۔ ہانیہ یہ سب باتیں خود ہی سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر بیڈ پر بیٹھی کہ راہم کمرے میں آیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اجنبیت تھی۔ راہم اپنی الماری سے اپنے لیے ڈریس نکالنے لگا آفس جانے کے لیے کہ پیچھے سے ہانیہ نے آ کر پوچھا، رات کو آپ اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئے؟ میری مرضی، میں تمہاری باتوں کا جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے میرے معاملے سے تم دور رہو۔ تو ہانیہ راہم کو بس حیرانگی سے دیکھ کر رہ گئی کہ وہ کتنے سخت لہجے سے اس سے بات کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا۔ راہم یہ کہتے ہوئے چلا گیا شاور لینے اور ہانیہ اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ باہر آئے اور وہ اس سے بات کرے۔ راہم جب نہا کر باہر نکلا تو ہانیہ اس کے سامنے آ گئی۔ آپ کی ماما نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی ہر چیز میری ہے اور میں آپ پر ہر طرح کا حق رکھتی ہوں۔ تو راہم نے ہانیہ کے تھوڑے قریب ہوتے ہوئے کہا، یہ حق تم اپنے پاس رکھو، اگر میں نے اپنا حق تم پر استعمال کر دیا نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اس لیے تم مجھ سے دور رہو تو ہی اچھا ہے۔ راہم کی باتیں سن کر ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ کی جگہ شاہ جہاں ہوتے تو مجھ سے اس طرح بات نہ کرتے جسے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ تو اتنے اچھے تھے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ شاہ جہاں آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ہانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی باتیں سن کر راہم کو تو آگ ہی لگ گئی کہ اس کی بیوی کیسے اس کے سامنے اس کے بھائی کے لیے رو رہی ہے جو بھی اس دنیا میں ہی نہیں، اور اپنے شوہر کا اسے بالکل خیال نہیں جو زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ ہانیہ ابھی اپنے آنسو صاف کرو۔
पहला तुम्हारा शौहर मरा है, दूसरा नहीं जो तुम्हें इतना रोना आ रहा है। राहिम ने हानिया के बाजू दबोचते हुए कहा। पता नहीं कि उसे क्यों नहीं अच्छा लगा हानिया का शाहजहाँ को अच्छा कहना। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे ना शाहजहाँ की वजह से, तो तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। राहिम की बातें सुनकर हानिया चुप कर गई और राहिम ने जल्दी से अपनी तैयारी की और कमरे से बाहर निकल गया। हानिया ने राहिम के डर से जो अपने आंसू रोके हुए थे वो बहने लगे। शाहजहाँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, आप वापस आ जाएं। हानिया रोने लगी। शाहजहाँ के जाने का गम हानिया को बहुत था। आखिर को उन दोनों का निकाह हुआ था। हानिया को अपने अपने सारे कज़नों में से शाहजहाँ फेवरेट था। 10 बजे के करीब मरियम बेगम हानिया के कमरे में उसके लिए नाश्ता भी लाईं और उसे कहा कि वो सुबह राहिम के साथ नाश्ता करने आए। तो हानिया ने कहा, जी मुमानी। शाम को जब राहिम ऑफिस से आया तो हानिया आगा जान और मरियम बेगम के साथ बैठी थी। राहिम ने सबको सलाम किया और अपने कमरे की तरफ चला गया। हानिया, बेटा तुम जाओ, राहिम से खाने का पूछो, वो अभी ऑफिस से आया है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हानिया का दिल तो बिल्कुल नहीं था उसके सामने जाने का, पर अब मरियम बेगम को इनकार तो नहीं कर सकती थी। जो रवैया उसने सुबह हानिया के साथ अपनाया था वो भूली नहीं थी, लेकिन अब जाना तो था। हानिया कमरे में गई तो राहिम बेड पर लेटा हुआ था। मुमानी जान ने मुझे भेजा है कि मैं आपका खाना ले आऊं। हानिया की बात सुनकर राहिम ने अपनी आंखों से अपना हाथ हटाया और हानिया की तरफ देखा, जो मुंह नीचे करके अपनी उंगलियों से खेल रही थी। तभी राहिम की नज़र हानिया की अंगूठी पर गई जो उसने अपनी उंगली में पहनी हुई थी। मैंने तो इसे कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मतलब ये भाई वाली अंगूठी इसने पहनी हुई है। तो राहिम की नज़रों में वो मंजर आ गया जब शाहजहाँ हानिया को अंगूठी पहना रहा था और हानिया हंसते हुए पहन रही थी और फिर शाहजहाँ के गले लग गई। राहिम ने अपने हाथों की मुट्ठियों को ज़ोर से बंद किया और उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि हानिया ने अभी भी शाहजहाँ वाली अंगूठी पहनी हुई है। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही काफ़ी हूँ फ़िक्र करने के लिए, जाओ तुम यहाँ से। तो हानिया खामोशी से रूम से बाहर चली गई। हानिया के जाते ही राहिम ने एक ठंडी आ भरी और सोचने लगा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है उसके हाथों में किसी और की अंगूठी देखकर, वो भी मेरा भाई था। मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम भूल गए हो सब कुछ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था? लेकिन अब वो मेरी बीवी है, मुझे ये बात उसे एहसास करवानी है। क्या हानिया भी भाई से मोहब्बत करती थी? उस दिन जो कुछ मैंने देखा उससे तो यही मालूम हो रहा था। हानिया का मेरे पास ना आना हो सकता है भाई की वजह से हो। उस दिन कैसे वो भाई का नाम मेरे सामने ले रही थी कि वो तुमसे अच्छे हैं। वो कम उम्र है, कम अकल है, लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे सामने भाई का नाम ना ले। लेकिन नहीं, उसे तो कोई ख्याल ही नहीं। राहिम ये सब बातें सोच सोच कर पागल हो रहा था। अगर वो हानिया को रूम से बाहर ना भेजता तो उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा करता, इसीलिए उसे जाने का बोला। हानिया बाहर गई तो मरियम बेगम ने पूछा, बेटा राहिम ने खाने के बारे में क्या कहा? मुमानी जान, वो कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं, तुम जाओ। अच्छा मेरी जान, उसे भूख नहीं होगी। अभी वो बातें कर रही थी कि राहिम नीचे आया। हानिया जाओ मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। तो हानिया मुंह खोले राहिम की तरफ देखने लगी कि अभी तो इतने गुस्से से उसे रूम से बाहर जाने को कहा है और अब चाय का क्यों बोल रहे हैं। हानिया को वहीं बैठे देखकर राहिम ने दोबारा कहा, हानिया तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? जल्दी जाओ, मेरे सर में दर्द है। तो हानिया बुरे बुरे मुंह बनाते हुए किचन में चली गई चाय बनाने। बेटा आराम से बात किया करो, अभी वो बच्ची है, इतनी सख्ती अच्छी बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। ये समझने वाली तो बिल्कुल नहीं, मुझे सब समझाना पड़ेगा। अच्छा बेटा तुम्हारी बीवी है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ही करो। ये कहते हुए वो अपने रूम में चली गई। राहिम वहीं बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगा और हानिया का इंतज़ार भी करने लगा कि कब चाय लाती है। हानिया ने चाय राहिम की तरफ की जो सोफे पर बैठा मोबाइल चलाने में मगन था, लेकिन ये सिर्फ हानिया को लगा वो मोबाइल देख रहा है। उसकी नज़र हानिया की तरफ थी कि वो चाय लेकर आ रही है, इसलिए वो मोबाइल में मगन हो गया कि वो समझे कि उसे तो पता भी नहीं चला हानिया के आने का। राहिम आपकी चाय। तो राहिम ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, मेरा खाना भी ले आओ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन अभी मुझे भूख है, राहिम ने हानिया की तरफ देखकर कहा। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। हानिया ने राहिम के आगे छोटा स्टूल रखा और उस पर खाना रखा। खाने में चिकन कढ़ाई, दाल और रोटी बनी हुई थी और मीठे में गाजर का हलवा था जो कि राहिम का फेवरेट था। ये बासी रोटी मुझे नहीं खानी, मेरे लिए ताज़ी रोटी बना कर लेकर आओ। लेकिन रोटी मैं अभी गर्म करके लाई हूँ। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं खानी, मेरे लिए ताज़ी बना कर लेकर आओ। तो हानिया गुस्से से राहिम की तरफ देखकर किचन में चली गई। हानिया को गुस्से में देखकर राहिम मुस्कुरा दिया।
راہم نے سوچ لیا تھا کہ اب سے وہ اپنے سارے کام ہانیہ سے ہی کروائے گا۔ وہ اسے اپنی ذات میں مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ راہم اور اپنے بارے میں سوچے، اپنے رشتے کے بارے میں سوچے۔ اگر راہم نے کوشش نہ کی تو ہانیہ اس سے بہت دور ہو جاتی، اور یہ وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ روٹی لے کر آ گئی۔ اس نے راہم کے آگے رکھ دی اور خود چیئر اٹھا کر راہم کے ساتھ بیٹھ گئی تو راہم نے حیرت سے ہانیہ کی طرف دیکھا تو ہانیہ نے راہم کو اپنی طرف دیکھ کر کہا، میں اس لیے آپ کے پاس بیٹھوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اچھا کیا تم نے جو اپنے شوہر کا خیال کیا۔ زبردستی کا شوہر، ہانیہ نے آہستہ سے کہا۔ تم نے کچھ کہا؟ نہیں۔ پانی ڈال کر دو مجھے۔ ہانیہ نے پانی ڈال کر دیا، حالانکہ جگ بالکل راہم کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، لیکن راہم کو مزہ آ رہا تھا ہانیہ کو تنگ کر کے، جیسے وہ منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ راہم نے ایک لقمہ بنا کر ہانیہ کی طرف کیا تو ہانیہ نے کہا، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ یار اکیلے کھاتے ہوئے اچھا لگوں گا، تھوڑی کمپنی ہی دے دو۔ راہم نے لقمہ ہانیہ کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ کو کھانا پڑا۔ راہم اسی طرح ہانیہ کو بھی لقمہ دیتا اور خود بھی کھاتا۔ ہانیہ نے 3-4 لقموں کے بعد بس کر دی، لیکن وہ راہم کی کمپنی کے لیے بیٹھی رہی۔ جب راہم نے کھانا کھا لیا تو ہانیہ برتن سمیٹنے لگی اور راہم کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ تم تیاری کرنا، تمہیں کل سے کالج جانا ہے۔ لیکن مجھے ابھی نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ راہم نے ہانیہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں، ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں، مجھے نہیں جانا۔ راہم نے ہانیہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں ابھی نئی نویلی دلہن ہوں، ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں میری شادی کو، میں بھلا کالج جاتے ہوئے اچھی لگوں گی؟ راہم کے قریب آنے پر ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا، اچھا تو تم نئی نویلی دلہن ہو؟ یہ بات تم نے اپنے شوہر کو تو فیل نہیں کروائی، جس کا سب سے زیادہ دلہن پر حق تھا۔ ہانیہ نے راہم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ راہم پیچھے ہوں، مجھے فریش ہونا ہے، میں ابھی کچن سے آئی ہوں، ہانیہ نے جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو راہم نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں… راہم کی بات سن کر ہانیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جی مجھے بیبی چاہیے، مجھے بیبی بہت پسند ہے۔ بیبی ڈاؤن لوڈ کرنے سے تو نہیں آ جاتے کہ میں تمہیں ڈاؤن لوڈ کر کے دے دوں؟ راہم نے ہانیہ کے گال پر بوسہ دیتے کہا تو ہانیہ پیچھے کی طرف ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن راہم نے ہانیہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اس کی کوشش کو ناکام کیا۔ راہم کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے فریش ہونا ہے۔ ہاں تو تم مجھے اپنے قریب آنے دو گی تو ہمارا بیبی آئے گا نا؟ یہ کہتے ہوئے راہم ہانیہ کو اپنے بےحد قریب کرنے لگا۔ وہ ہانیہ کے قریب آنے پر اپنے ہوش میں نہیں رہا تھا، وہ اپنے ہوش کھوتا ہانیہ کے قریب ہوا۔ راہم مجھے اس طرح نہیں چاہیے، لیکن راہم اس کی بات سن کب رہا تھا۔ راہم کو پیچھے نہ ہوتے دیکھ کر ہانیہ نے کہا، راہم چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہانیہ نے زور سے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو راہم کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہانیہ کے زور سے چیخنے پر راہم اپنے حواسوں میں واپس آیا اور ناگواری سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شوہر ہوں میں تمہارا، حق رکھتا ہوں تمہارے قریب آنے کا۔ شوہر ہے تو مطلب کچھ بھی کریں گے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا جو آپ نے کیا ہے میرے ساتھ۔ ہانیہ نے راہم کی بوسہ دینے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو میرا بوسہ دینا محترمہ کو اچھا نہیں لگا، لیکن جب تم شاہ جہاں کے گلے لگتی تھی تب تمہیں اچھا لگتا تھا، اور میرے بوسہ دینے پر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اب تم معصوم بن گئی ہو، تمہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ راہم نے ہانیہ کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے کہا، ہاں تو وہ آپ کی طرح نہیں تھے جیسا آپ میرے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، وہ بہت اچھے تھے، آپ اپنا موازنہ ان کے ساتھ مت کریں تو ہی اچھا ہوگا۔ اچھا تو مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں نے کیسا بیہیو کیا ہے تمہارے ساتھ، کون سے میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں یا کوئی زبردستی کر دی ہے تمہارے ساتھ۔ راہم نے ہانیہ کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، محبت کرتی تھی نا اس کے ساتھ، بولو اب جواب دو، اگر اس سے محبت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ راہم نے چیختے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے ورنہ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ راہم کو نہ چھوڑتے دیکھ کر ہانیہ نے غصے سے کہا، نہیں چھوڑا، کر لو جو کرنا ہے۔ راہم نے اور سختی سے اس کے بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے آنسو بہنے لگے، اپنی بے بسی پر اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ ہانیہ نے مزاحمت چھوڑ کر جب رونا شروع کر دیا تو راہم نے اسے چھوڑ دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر وہ کمرے میں رہتا تو ضرور ہانیہ کے ساتھ کچھ غلط کرتا، جو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ راہم کے جانے کے بعد ہانیہ کافی دیر روتی رہی۔ شاہ جہاں، راہم مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ میرے ساتھ بالکل پیار نہیں کرتے، آپ واپس آ جائیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور راہم باہر لان میں بیٹھ کر اسموکنگ کر رہا تھا، اور وہ سوچنے لگا کہ کیسے وہ بچپن سے اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ ہانیہ کیونکہ ان دونوں بھائیوں سے بہت چھوٹی تھی
تو وہ کیسے اظہار کرتا، اور جب اسے لگا کہ حالیہ کو اسے بتا دینا چاہیے تو تب اس کے گھر والے شاہ جہاں کا رشتہ اس کے لیے مانگ لیا۔ اپنے بھائی سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی محبت اپنے دل میں دبا لی، اور یہ بات اس نے صرف اپنے تک محدود رکھی۔ اور آج جب قدرت نے اس کے صبر کا پھل اسے دیا تھا اور اسی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، اب وہی لڑکی اسے اچھا نہیں سمجھتی اور اس سے زیادہ اپنے سابقہ شوہر کو اہمیت دیتی ہے، جو کہ اب اس دنیا میں ہی نہیں، اور اس کا قریب آنا اس کی بیوی کو ناگوار گزرتا ہے۔ مانا ہے کہ وہ چھوٹی ہے عمر میں اس سے، لیکن اسے یہ تو پتہ ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ اپنے شوہر کو اہمیت اور عزت تو دے ہی سکتی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے راہم نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ شوہر تھا، ہانیہ کے قریب جانے پر اس کا دل مچل اٹھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے قریب جائے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، اس کو اپنے حصار میں لے، لیکن یہ سب سوچ ہی سکتا تھا۔ راہم یہ سب سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ اپنے رب سے شکوہ کر رہا ہو۔ صبح ہانیہ اٹھی، اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر وہ باہر چلی گئی لان میں واک کرنے کے لیے۔ رات کو تو وہ سو گئی تھی، اسے نہیں پتا کہ راہم کب آ کے سویا۔ بیڈ پر رات کو جتنی بدتمیزی اس نے کی تھی نا، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ راہم نے 8 بجے کا الارم لگا کے سویا تھا تو وہ 8 بجے اٹھ گیا۔ وہ نہانے گیا تو بیسن پر ہانیہ کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، جو کہ وہ شاید غلطی سے یہاں بھول گئی تھی، ورنہ وہ ایسے نہ اتارتی۔ راہم نے وہ انگوٹھی اٹھا کر اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دی اور پھر فریش ہو کر آفس کی تیاری کرنے لگا۔ ہانیہ بھی آج کالج جا رہی تھی راہم کے ساتھ، دونوں بالکل ہی اجنبی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانیہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور راہم گاڑی چلانے پر فوکس کر رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام اس کے لیے کوئی نہ ہو۔ واپسی پہ تمہیں ڈرائیور پک کر لے گا۔ ہانیہ جب گاڑی سے اترنے لگی تو راہم نے کہا۔ ہانیہ نے بات تو سنی، لیکن اس نے راہم کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا اور آگے کی طرف چل دی۔ ہانیہ کا راہم کی بات کا جواب نہ دینا راہم کو غصہ تو بہت آیا۔ راہم نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگا لے گیا۔ یار شکر ہے تم آج کالج آ گئی ہو، میں تو پریشان ہو گئی تھی، اور تمہارا فون بھی بند تھا۔ یار تمہیں پورا ہفتہ ہو گیا تم کالج بھی نہیں آ رہی، سب خیریت تو ہے؟ ہانیہ کی دوست نجمہ نے ہانیہ کے آتے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یار قسمت نے میرے ساتھ عجیب ہی مذاق کیا ہے۔ کیا ہوا نجمہ؟ نجمہ نے ہانیہ کو پریشان ہوتے دیکھ کر کہا، میری شادی نا شاہ جہان کے بھائی راہم سے ہو گئی۔ کیا؟ کب ہوئی؟ 1 ہفتہ ہوا ہے یار، اور مجھے نہیں پتا کہ آگے سب کیسے چلے گا۔ کیا مطلب؟ یا راہم شاہ جہاں سے بہت الگ ہے؟ شاہ جہاں تو میری ہر بات سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن راہم انہیں تو بس اپنی ہر بات منوانی آتی ہے۔ اچھا یار سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ہانیہ ابراہیم بھائی تمہارے شوہر ہیں، ان کی بات ماننا اور سننا تمہارا فرض ہے۔ میری دوست اتنی پیاری اور معصوم ہے کہ راہم بھائی تم سے بہت جلد محبت کرنے لگیں گے، نجمہ نے ہانیہ کو حق کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ نجمہ کی بات سن کر مسکرا دی۔ جتنے وہ سڑو ہیں نا، کر ہی نہ لے مجھ سے محبت، تو وہ نہ کریں، تم کر لینا اس سے محبت، اور پھر اسے بھی کروا لینا محبت، اور مجھے یقین ہے کہ راہم بھائی تمہاری محبت کو اگنور نہیں کر سکیں گے۔ بکواس بند کرو اپنی، ہانیہ نے نجمہ کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا ہانیہ تم نے اپنی شادی پر تو مجھے بلایا نہیں، کل میرا برتھ ڈے اور میں نے پارٹی رکھی ہے، میں نے اپنی ساری فرینڈس کو بلایا ہے، تم نے بھی ضرور آنا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ یار پتہ مجھے راہم نے آنے دینا یا نہ آنے دیں، اگر انہوں نے آنے دیا تو میں ضرور آؤں گی۔ یار تم منوا لینا ان سے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم آئی تو، ویسے بھی تم تھوڑی پریشان ہو اس لیے وہاں آ کر بہتر فیل کرو گی۔ اچھا چلو یار کلاس میں چلتے ہیں، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ہاں چلو، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کلاس میں چلی گئیں۔ آج ہانیہ راہم کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار ٹائم دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ نجمہ کی برتھ ڈے پہ جانا چاہتی تھی۔ راہم شام کے 6 بجے آفس سے گھر آتا تھا اور ابھی 5 بج رہے تھے۔ میں ایسا کرتی ہوں آغا جان سے پوچھ لیتی ہوں، وہ منع بھی نہیں کریں گے، اور میں راہم سے کہوں گی کہ میں آغا جان سے پوچھ کر پارٹی میں گئی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے ہانیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، اسے راہم سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، اس لیے ہانیہ جلدی سے آغا جان کی طرف جانے لگی۔ ہانیہ نے آغا جان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، تو ہانیہ کمرے میں آ گئی۔ خیر ہے آج میری بیٹی میرے کمرے میں مجھ سے ملنے آ گئی ہے؟ جی آغا جان مجھے آپ سے ایک پرمیشن لینی تھی۔ بولو بیٹا، آغا جان نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ آغا جان میری دوست کی آج برتھ ڈے پارٹی ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ راہم ابھی نہیں آئے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ ہاں تو بیٹا اسے فون کر لو یا میسج، میں نے فون کیا ہے لیکن انہوں نے ریسیو نہیں کیا۔ ہانیہ نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اسے پتا تھا کہ راہم اسے کبھی نہیں جانے دے گا، اس لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ میں 2-3 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، میں جاؤں؟ ہانیہ نے امید سے آغا جان کی طرف دیکھ کر کہا تو انہوں نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا،
جاؤ بیٹا, لیکن جلدی آ جانا. تھینک یو آغا جان, ہانیہ نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی. ہانیہ نے وائٹ کلر کی ٹیل میکسی پہنی اور اس کے ساتھ سفید ہیل پہنی, جس سے وہ ہائٹ میں بھی تھوڑی بڑی لگ رہی تھی. اس نے بالوں کو اسٹریٹ کر کے پیچھے کھلا چھوڑ دیا. جولری کے نام پر اس نے گلے میں ایک لاکٹ پہنا اور ایک رنگ پہنی. میری انگوٹھی کہاں گئی جو میں نے اس ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی؟ وہ میں نے کل ویسن کے پاس رکھی تھی, ابھی اٹھا لیتی ہوں. ہانیہ نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ کل اس نے وہاں رکھ دی تھی اور پھر اٹھانا بھول گئی تھی, اور اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے کر اپنے سامان کو سمیٹ کر رکھ دیا. ہانیہ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی, تو ہانیہ اپنے آپ کی نظر اتارنے لگی. ہانیہ نے ویسن پر دیکھا لیکن وہ رنگ کہیں نہیں تھی. اس نے اپنی الماری میں ہر جگہ دیکھی جہاں اس کا سامان تھا, پر رنگ نہ ملی. وہ رنگ میرے پاس شاہ جہاں کی آخری نشانی ہے, میں اسے کھونا نہیں چاہتی. ہانیہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے سوچا, بعد میں آ کر دیکھوں گی. 6 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے. ہانیہ نے اپنا پرس اور موبائل اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی. مریم بیگم اپنے کمرے سے نکل رہی تھی کہ ہانیہ سامنے سے آ گئی. کہاں جا رہی ہے میری بیٹی اتنی تیار ہو کر؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. ممانی جان, میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے, اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے, وہاں جا رہی ہوں. بیٹا تھوڑا انتظار کر لیتی, راہم بس آنے ہی والا ہے, تم دونوں ساتھ چلے جاؤ, تمہاری دوست کو زیادہ خوشی ہوگی تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر. نہیں ممانی جان, میں ان کا انتظار نہیں کر سکتی, مجھے دیر ہو رہی ہے. یہ کہتے ہوئے ہانیہ تیزی سے آگے بڑھ گئی. اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ممانی جان اسے روک ہی نہ دے کہ راہم اور تم دونوں ساتھ جاؤ, کیونکہ راہم کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا. ہانیہ کے جانے کے 10 منٹ بعد راہم کمرے میں آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے لائٹ جلائی کہ ہانیہ سو رہی ہوگی اس لیے لائٹ بند ہے, لیکن ہانیہ کمرے میں نہیں تھی. ہانیہ کے پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. آج تو لگتا ہے میڈم نہائی ہے پرفیوم سے. پورے کمرے میں خوشبو بکھری ہوئی تھی. خود نیچے جا کر بیٹھ گئی میڈم. راہم فریش ہونے چلا گیا. فریش ہونے کے بعد راہم کو چائے کی طلب ہونے لگی. ہانیہ سے کہتا ہوں راہم نیچے آیا. آپا آپ نے ہانیہ کو دیکھا کہ وہ کدھر ہے؟ راہم نے ملازمہ سے پوچھا. نہیں صاحب, میں نے نہیں دیکھا. تو راہم اپنی مما کے کمرے میں گیا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. دروازے کی طرف ان کی پیٹھ تھی, اس لیے راہم نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. راہم اپنے آغا جان کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے. راہم انہیں تسبیح پڑھتا دیکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا کہ انہوں نے بلایا. بیٹا کسے دیکھ رہے ہو؟ آغا جان میں ہانیہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن بیٹا وہ گھر پر نہیں ہے. کیا مطلب؟ راہم نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا. گھر پر نہیں تو اور کہاں ہے؟ بیٹا اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی, وہاں گئی ہے. کس سے پوچھ کر گئی ہے؟ راہم نے غصے سے کہا. بیٹا تم اس کی کال ریسیو نہیں کر رہے تھے, اس لیے وہ مجھ سے پوچھ کر گئی ہے. کہہ رہی تھی کہ 2-3 گھنٹے تک آ جائے گی. مطلب وہ جھوٹ بول کر گئی ہے, مجھے تو اس نے کوئی کال نہیں کی. راہم نے دل میں سوچا. بیٹا تم ڈرائیور سے ایڈریس پوچھ لو اور جا کر اسے لے آنا 2 گھنٹوں بعد. اس کی ضرورت نہیں آغا جان, جیسے گئی ہے ویسے ہی آ جائے گی, آپ آرام کریں. راہم کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور آغا جان حیران رہ گئے راہم کے بیہیویئر پر. شاید اسے ہانیہ کا جانا اچھا نہیں لگا تھا. رات کے 12 بجے ہانیہ اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند ہونے کی آواز سے راہم نے اپنی سرخ آنکھوں سے ہانیہ کی طرف دیکھا. اسے لگا کہ راہم سو گیا ہوگا, اس لیے وہ اپنے دھیان میں دروازہ بند کر کے مڑی. لیکن جیسے ہی اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی. اسے لگا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. راہم اسموکنگ کر رہا تھا. سگریٹوں کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ابھی بھی اس نے سگریٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور اپنی سرخ آنکھوں سے ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا, اور سرخ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ابھی تک نہیں سویا. ہانیہ کے انتظار میں. ہانیہ کا دل چاہا کہ ابھی وہ باہر بھاگ جائے, لیکن اب اس کی ٹانگوں میں بھاگنے کی بالکل سکت نہیں تھی. راہم غور سے ہانیہ کے حلیے کو دیکھنے لگا, جو سفید ٹیل میکسی میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی. بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑی تھی, جیسا کہ وہ بہت بڑا کوئی جرم کر کے آئی ہو. راہم جو سگریٹ پی رہا تھا اسے ختم کر کے ہانیہ کی طرف آنے لگا, اور ہانیہ پیچھے ہونے لگی تو وہ دروازے سے جا لگی. آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ ہانیہ نے راہم کی طرف دیکھ کر کہا. جس شوہر کی بیوی بنا بتائی گھر سے باہر ہو اور آدھی رات کو گھر آئی ہو تو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ راہم نے ہانیہ کے دونوں بازوں کو پکڑ لیا. آدھی رات تو تم باہر گزار چکی ہو, اپنے شوہر کو بتائے بغیر ابھی بھی نہ آتی. گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس سے پوچھ کر تم گئی تھی اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی انجوائے کرنے؟ بولو. میں آغا جان سے پوچھ کر گئی تھی, ہانیہ نے کہا. دیکھو ہانیہ, تم میری بیوی ہو اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی آئے. تمہیں جو کچھ کہنا ہو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو. یہ فون کس لیے رکھا ہوا ہے؟
یہ موبائل صرف گیمز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا، اس سے کال بھی کی جاتی ہے۔ مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ بزی ہوں گے آفس میں، ہانیہ نے منہ نیچے کر کے کہا۔ میں آفس میں تھا، مر تو نہیں گیا تھا نا کہ تم خود ہی منہ اٹھا کر چلی گئی ہو؟ اور اتنی تیار ہو کر کیوں گئی تھی؟ اپنے شوہر کے لیے تو تم کبھی تیار نہیں ہوئی۔ رائم نے ہانیہ کے منہ پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہاں لڑکے بھی تھے پارٹی میں؟ نہیں، وہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ شکر کرو کہ وہاں لڑکے نہیں تھے، ورنہ میں آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا اگر تم یہ روپ باہر کے مردوں کو دکھا کر آتی۔ آئی ایم سوری، میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ ہانیہ نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ مجھے تمہارا سوری نہیں چاہیے، آج میرا ضبط جواب دے چکا ہے۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ آج کے بعد تم ایسا کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو گی۔ کیا مطلب آپ کا؟ ہانیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں آج رات تمہیں سارے مطلب بتاؤں گا میری جان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود پر اس پر حاوی ہونے لگا۔ رحم کیا کر رہے ہو؟ دور ہو مجھ سے۔ اگر آج میں تم سے دور ہوا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، اور میرا پاگل ہونا تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ ہانیہ اس کی قید میں تڑپنے لگی جیسے بنا پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، لیکن آج راہم اس پر رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ راہم تو رات کو سکون کی نیند سو گیا، لیکن ہانیہ کو نیند نہیں آئی۔ فجر کی اذان سن کر ہانیہ اٹھی اور اس نے غسل کیا، پھر نماز پڑھ کر سوئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ 8 بجے جب راہم اٹھا تو اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکان تھی کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو اسے ہانیہ پر بہت پیار آیا۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود نہانے چلا گیا۔ راہم نے آفس جانے کی تیاری کی اور اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا تو وہ نیند میں تھی۔ راہم نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ آج کالج نہیں جانے والی تھی۔ آج وہ ریسٹ کرے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ راہم نے سوچا اور خود چلا گیا روم سے۔ بیٹا آج ہانیہ نہیں اٹھی؟ مریم بیگم نے کہا، کیونکہ وہ صبح ہی ان کے پاس آ جاتی تھی۔ ماما وہ رات کو لیٹ آئی تھی، اس لیے وہ نہیں اٹھی، اور میں نے بھی نہیں اٹھایا۔ جب نیند پوری ہوگی تو خود ہی اٹھ جائے گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے میری جان، ویسے مجھے اچھا لگا تمہاری فکر کرنا، ہانیہ بہت اچھی بچی ہے۔ چلے ماما میں چلتا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے آفس سے۔ رات کو جب راہم کمرے میں آیا تو ہانیہ موبائل دیکھ رہی تھی۔ راہم کے آنے پر وہ روم سے باہر چلی گئی۔ راہم نے کچھ بھی نہ کہا، سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا۔ راہم نے سوچا کہ اب وہ اسے ٹائم دے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہانیہ کے ساتھ۔ جب وہ یہ سمجھ جائے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہانیہ اپنی جگہ ناراض تھی کہ اس نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا کر کہ راہم نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، اور راہم اپنی جگہ ناراض تھا کہ اس نے ایسا بھی کیا غلط کر دیا ہے میڈم کے ساتھ۔ شوہر ہوں، اس کا میرا حق ہے، اس پہ جو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ دونوں سوتے تو ایک ہی کمرے میں تھے لیکن اجنبیوں کی طرح۔ راہم نے بھی اس کے بعد ہانیہ کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ راہم نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ خود سے اس کے قریب نہیں آتی وہ بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ آج صبح سب ناشتہ کر رہے تھے کہ ہانیہ آملیٹ کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی اس نے لقمہ بھی نہیں لیا تھا کہ اسے وامٹنگ ہونے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ راہم بھی پریشان ہو گیا۔ ہانیہ کی طبیعت دیکھ کر کچھ دنوں سے اس نے بھی توجہ نہیں دی کہ وہ کیا کھا پی رہی ہے۔ راہم اور مریم بیگم ہانیہ کے پیچھے گئے تو نڈھال سی ہانیہ واش روم سے باہر نکلی۔ کیا ہوا ہانیہ تمہیں؟ اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے بچے کو بتایا کیوں نہیں؟ راہم نے ہانیہ کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ میں خود چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اگر راہم اسے سہارا نہ دیتا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ راہم نے ہانیہ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ بیٹا کب سے ایسی طبیعت ہے تمہاری؟ ممانی جان 3-4 دنوں سے کچھ ہضم نہیں ہو رہا، ہر چیز دیکھ کر جی متلا رہا ہے۔ میں نے دوائی بھی لی ہے لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ راہم ہانیہ کی بات سن کر تڑپ ہی گیا تھا کہ ہانیہ نے اسے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ چلو ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ مجھے نہیں جانا ہسپتال، میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ بیٹا تم ہمت کرو، انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن چیک کروانا ضروری ہے۔ اٹھو میں تمہاری تیاری کروا دیتی ہوں۔ ماما میں باہر اس کا انتظار کر رہا ہوں، اسے جلدی ریڈی کریں۔ راہم نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا جس کا منہ کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے جو انہوں نے کروائے اور اب وہ انتظار میں تھے کہ لیڈی ڈاکٹر کیا کہتی ہے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ پریگننٹ ہے، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی وائف کا۔ یہ بہت ویک ہے، اگر یہ کچھ کھائے پیے گی نہیں تو آپ کے بچے کو نقصان ہوگا۔ یہ میں میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ نے ٹائم پہ لینی ہے۔ راہم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ہانیہ خاموش تھی۔ آغا جان مریم بیگم وہ بہت خوش ہوئے۔ راہم ان کا اکلوتا وارث تھا، اس سے زیادہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ ہانیہ اپنے کمرے میں تھی اور راہم اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ اٹھو ہانیہ، تم نے دودھ کے ساتھ میڈیسن لینی ہے، آپ رکھ دیں، میں لے لوں گی۔ نہیں، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے میڈیسن دوں گا۔ تو راہم نے خود ہانیہ کو میڈیسن دی۔ ہانیہ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہمارے بچے کی خاطر؟ آئی پرومس اب میں تمہاری اجازت سے ہی تمہارے قریب آؤں گا۔
یہ ہے تو مشکل لیکن میں کر لوں گا۔ اور یہ لو میں اپنے کان پکڑتا ہوں۔ تو ہانیہ مسکرا دی۔ میں صرف اپنے بچے کی خاطر آپ کو معاف کر رہی ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے جلدی کی۔ اگر تم پہ چھوڑ دیتا تو یہ اگلے 5 سال تک نہیں آتا ہمارے پاس۔ تو ہانیہ راہم کی بات سن کر مسکرا دی اور ہانیہ راہم کے گلے لگ گئی۔ میں اپنے بیبی کو بتاؤں گی کہ تمہارے بابا بالکل اچھے نہیں ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا کہ تمہاری مما مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، تم میری وجہ سے ہی جلدی آئے ہو۔ راہم اب یہ سب بتائیں گے اسے؟ تو راہم نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو اس بات پر دونوں نے زور سے کہکا لگایا۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کا مستقبل بہت خوبصورت ہوگا، ان کے بچے کے ساتھ ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ ہانیہ نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ راہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ حالانکہ اس نے غلط کیا راہم کو اس کا حق نہ دے کر۔ اب وہ دونوں اپنی لائف میں خوش تھے۔